نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو میرے عزیز بھائی، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سبحانک اللہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیز بھائی، سنت طریقہ یہ ہے کہ سبحانک اللہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے، بلکہ سبحانک اللہ پڑھ کے اس کے بعد پہلی رکعت میں اعوذ باللہ بھی پڑھ لے، بسم اللہ بھی پڑھ لے۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد پہلی رکعت جو ہے سبحانک اللہ پڑھے، اس کے بعد اعوذ باللہ بھی پڑھے، بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ شروع کرے۔ لیکن اگلی جو رکعتیں ہیں ان 3 رکعتوں میں آدمی بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ سکتا ہے، اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگلی 3 رکعتوں میں ہر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ آدمی پڑھ لے تو یہ جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو سنت مؤکدہ ہیں، 4 صورتیں ہیں جو رکعتیں ہیں، ان میں پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھے گا۔ جو سنت مؤکدہ 4 سنتے ہیں، جیسے ظہر کی 4 سنتے ہیں، سنت مؤکدہ یعنی کہ ضروری جو ہیں، اگر آدمی نہیں پڑھے گا تو آدمی گناہ گار ہوگا، اگر پڑھ لے گا تو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ جو ظہر کی پہلی 4 سنتے ہیں، یہ کیسے پڑھے؟ یہ پہلے سبحانک اللہ پڑھے، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے ساتھ صورت ملائے۔ آگے دوسری رکعت میں صرف کھڑے ہو کر آدمی سورہ فاتحہ پڑھے، بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھے۔ ایسے تیسری رکعت میں کرے اور چوتھی رکعت میں بھی ایسے ہی کرے، تو یہ طریقہ بالکل سنت کے مطابق ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد صورت نہیں ملاتا، پہلی رکعت میں، دوسری میں، تیسری میں یا چوتھی میں سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد صورت نہیں ملاتا، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ میرے عزیز بھائی، سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی جان بوجھ کر صورت نہیں ملائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز کو لوٹانا پڑے گا، کیونکہ صورت کے بعد سورت فاتحہ کے بعد صورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اگر نہیں ملائے گا تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ قیام میں بھول کر قیام کیا، اس میں بھول کر اتحیات شروع کر لی، پڑھنی تھی سورہ فاتحہ۔ یہ کئی مرتبہ لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ قاری صاحب ہم جماعت میں کھڑے ہوئے یا اکیلے کھڑے ہوئے تو فاتحہ پڑھنی تھی، بھول کر ہم نے اتحیات پڑھ لی اور فوراً ہم نے فوری طور پہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا، تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ میرے عزیز بھائی، اگر فوری طور پہ یاد آیا تو اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو ایسے اس کی نماز ہو جائے گی، خراب نہیں ہوگی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، جیسے عصر کی پہلی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھے، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر صورت ملائے۔ یہ پہلی رکعت سنتیں غیر مؤکدہ کی بات کر رہا ہوں، جو عصر کی پہلی سنتیں ہیں، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، یعنی کہ ضروری نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں، مگر ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو عصر کی پہلی 4 سنتیں پڑھتا ہے اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو لہذا جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان کی پہلی رکعت میں سبحانک اللہ، اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ اور صورت ملائے۔ دوسری صورت جب رکعت شروع کرے اس میں بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کرے اور صورت ساتھ ملائے۔ اس کے بعد جب وہ اتحیات بیٹھے تو بعض کہتے ہیں اتحیات پورا پڑھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ آدھا پڑھے، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ سنتے غیر مؤکدہ میں وہ اتحیات، پہلا اتحیات پورا پڑھے، اور جب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو وہ پھر سبحانک اللہ پڑھے۔ یہ سنتیں غیر مؤکدہ کے لیے ہیں، جو 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان کے لیے ہیں۔ لیکن جو سنتیں مؤکدہ ہیں ان کے لیے یہ معاملہ نہیں، ان کی پہلی اتحیات جو ہے وہ آدھی پڑھے گا اور دوسری اتحیات جو ہے وہ پوری پڑھے گا، اور تیسری رکعت میں سبحانک اللہ بھی نہیں پڑھے گا سنتیں مؤکدہ میں۔ لیکن جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان میں پہلی اتحیات بھی پوری پڑھے گا اور تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر وہ سبحانک اللہ سے شروع کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔